جو جوش و جذبہ اس دفعہ ہم نے ڈالا ہے اور وہ دیکھنے کے قابل ہے. بہت بڑا ایونٹ بن گیا. پھر ہم نے 14 اگست کا ایونٹ کیا, 23 مارچ ایونٹ کیے, تو اتنا ہوتا تھا کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے تھے. بیسکلی جو فیملیز ہیں انتظام میرے خیال ہے کہ 25,000 کے قریب ہوتی ہے. پاکستانی جو موسٹلی جو ہے وہ بہت کم ان چیزوں میں انوالومنٹ کرتے ہیں. ہار اور جیت کے لیے ہرگز نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ارمان صابر, آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگ. آج میرے ساتھ جرمنی سے آزاد حسین صاحب ہیں. آزاد حسین صاحب کا بیسیکلی تعلق کراچی سے ہے, لیکن وہ اس وقت جرمنی میں رہتے ہیں, جرمنی کے نیشنل ہیں, اور اس سال اس مرتبہ وہ بلدیاتی انتخابات لڑ رہے ہیں, بلدیاتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. ان کا صوبہ جو ہے وہاں پر پروونس جو ہے وہ ہیسن ہے, اور ہیسن کے شہر ہے فرینکفرٹ. تو فرینکفرٹ سے یہ بلدیاتی انتخاب میں کھڑے ہیں. کون سی پارٹی سے کھڑے ہیں, کون سی پارٹی نے ان کو نامزد کیا ہے, اور پاکستانی کمیونٹی سے وہ کیا امید رکھتے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ بھی اور کون سی کمیونٹیز ان کو ووٹ دے سکتی ہیں, تو ان تمام معاملات پر آج میں آزاد صاحب سے بات کروں گا. آزاد صاحب, آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت شکریہ, خوش آمدید. بہت شکریہ ارمان صابر صاحب, آپ کا اور آپ کے دیکھنے والوں کو میرا سلام جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے. اور سب کو میں سلام کہوں گا. اور چھوٹا سا انٹروڈیوس جو آپ نے کرایا بالکل درست ہے, یہ کہ ہم جرمنی کا جو شہر ہے فرینکفرٹ اور صوبہ جو ہیسن ہے, وہاں پر 15 مارچ کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, بلدیات کے الیکشن. اور میں جو ہے بیسیکلی میں خود بھی اس میں کینڈیڈیٹ ہوں, اور میرے ساتھ شہزاد ملک ہیں, اس کے علاوہ اور میری ٹیم ہے. اور شہزاد ملک کا بھی تعلق جو ہے وہ کراچی سے, صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے, پاکستان سے ہے. تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی پاکستان کے علاوہ افغانی ہیں, انڈینس ہیں, اور بنگلہ ہے, جو لوگ اردو کو سمجھ رہے ہیں, ہماری بات کو سمجھتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ارمان بھائی, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کے دیکھنے والوں کو بھی کہ ہم ویسے تو جرمنی میں الحمدللہ پاکستانی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے, لیکن جو جوش و جذبہ اس دفعہ ہم نے ڈالا ہے اور وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ ہم نے ایک جذبہ ڈالا. بیسکلی ہم بار بار ہر پروگرام میں اس سے پہلے بھی پروگرام ہوا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ہار اور جیت کے لیے ہرگز نہیں آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ موبلائز, ہم ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو کہیں کہ ووٹ ڈالیں آپ, تو ووٹ کے لیے ان کو ہم جو ہے باہر نکال رہے ہیں, ان میں جوش ڈال رہے ہیں, ان میں جذبہ ڈال رہے ہیں. ویسے تو الحمدللہ شعور رکھتا ہے ہمارا پاکستانی, ڈالتے بھی ہیں, لیکن وہ چیز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ آزاد بھائی کہ آپ جو ہے وہ الیکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں فرینکفرٹ سے, تو اس سے پہلے بھی کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے پاکستانیوں نے کوئی حصہ لیا ہو؟ نہیں, بیسکلی بالکل لیتے ہیں. ایسا نہیں میں کہوں گا کہ میں پہلا ہی ہوں اور یہ غلط بیانی ہو جائے گی. پاکستانی جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں, لیکن اس جوش اور جذبے کے ساتھ نہیں آتے ہیں, اور پاکستانی جو ہے وہ جوش اور جذبے سے ووٹ بھی نہیں کاز کرتے ہیں. میرے خیال سے جوش جذبہ جو ہے وہ جو آیا ہے, وہ میں آپ لوگوں کو ناظرین بتا دوں کہ آزاد صاحب نے فرینکفرٹ میں ہی ایک پاکستان کمیونٹی, کراچی کمیونٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, اور پھر لوگوں کو وہاں پر متحرک کرنے کی کوشش کی تھی. غالباً یہ 2022 کی بات ہے آزاد بھائی میرے خیال سے. ہاں جی, بالکل تو وہ اس کے بارے میں بتائیے ہمارے ویورز کو. ہاں جی بالکل. ہوا یہ تھا کہ ہم جو ہماری کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی 2022 سے پہلے جو ہے وہ کوئی فیملی ایونٹ نہیں کیا کرتے تھے. تو ہماری جو خصوصاً ہمارے شہر کا اپنا ایک مزاج ہے, ہم آپ کے جیسے علم میں آپ خود بھی شہر کراچی سے ہیں, ہمارا ایک اپنا ایک کلچر ہے, ایک اٹھنا بیٹھنے کا سلسلہ ہے. ہماری فیملیز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی, اور اس کے علاوہ دیگر پنجاب کے ہمارے بھائی ہیں, وہ خیبر پختونخوا ہو گئے یا دیگر ہمارے بلوچستان وغیرہ کے جو یہاں کمیونٹی آباد ہے, تو وہ اس طرح سے ہماری فیملیز جو تھی وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی. ان کے پروگرام بھی نہیں ہوا کرتے تھے, بیسکلی صرف مردوں کے پروگرام ہوتے تھے. تو یہ چیز جو ہے 2022 میں ہماری کراچی کمیونٹی بنانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچ رکھی تھی کہ ہم اپنے فیملیز کے ساتھ اپنی گیدرنگ کیا کریں گے. جب ہم نے 2022 کے اندر یہ سوچ رکھ کے اپنی فیملیز کا ایک پروگرام آرگنائز کیا, جیسے میری اپنی فیملی میرے دوستوں کی تھی اور بہت سارے میرے دوست تھے, تو دیگر جو ہمارے پاکستانی صوبوں کے جو ہمارے لوگ تھے, ہماری جو بہنیں بھابھی ہیں, انہوں نے بھی مجھے رنگ کی, میری بیٹیوں نے مجھے رنگ کیے
کہ آزاد بھائی ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم ایک بڑی گیدرنگ چاہتے ہیں. تو ہم نے عید ملن ایک کیا تھا جس کا نام ہم نے عید گالا رکھا تھا. تو اس کا جب ہم نے اہتمام کیا تو ہم نے یہ رکھا تھا کہ بھائی ڈیفینیٹلی ہم لوگ متوسط طبقے سے, مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اتنا بڑا ایونٹ کر نہیں سکتے تھے. تو ہم نے ون ڈش جو ہے نا کہا کہ بھائی ہر فیملی اپنے گھر سے لائے. اب جو کراچی کے لوگ تھے, جو ایک مشہور قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں, نہاری, بریانی اور اس طرح کے بہت سارے چاٹ وغیرہ, تو پھر دوسری جو فیملی جو تھی اس میں شامل مطلب ہوئی. وہ آپ نے ایک کلچرل ایونٹ کر دیا تھا. کلچر سے اور مجھے یاد بالکل پڑتا ہے کہ میں نے اس پر آپ کے ساتھ ایک لائیو پروگرام بھی کیا تھا. جی بالکل تو وہ درست ہے. پروگرام بھی جو ہے وہ اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا, تو آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو آپ وہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جی آزاد بھائی یہ بتائیں کہ اب جو بلدیاتی انتخابات میں آپ جا رہے ہیں, تو اس میں کیا ماحول بن رہا ہے, کیا بنایا ہے آپ نے ماحول, اور آپ کی پارٹی کون سی ہے, اور آپ لوگوں کو کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کتنی سپورٹ مل رہی ہے؟ اچھا, میں آپ کی سوال کا جواب تو ضرور دوں گا, لیکن کیونکہ وہ بات میری ادھوری رہ جائے گی, جو میرے سننے والے ہوں گے یا جرمنی کے اندر, تو وہ بیسکلی سوال کریں گے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ کراچی کمیونٹی کا نام رکھیں, آپ اس کو پاکستان بھی رکھ سکتے تھے. تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے, تو میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں, پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا تاکہ میرے سننے والوں کو بھی آسانی ہو, اور جو میرے جرمنی میں آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے وہ جی بھی جی اس ضرور. بات کو ضرور وہ فیل کریں گے. اصل جو بیسک وجہ یہ تھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے اپنے شہر کے حوالے سے, ہم نے اپنے گیدرنگ اپنی فیملیز کے حوالے سے رکھا تھا, لیکن میری یہ سوچ تھی اور میرے دیگر ٹیم کی یہ سوچ تھی کہ ہم کلچرز کو ایک کرتے ہیں. بیسکلی جو پنجاب کا ہمارا کلچرز ہے, یا ہمارا کراچی کا, یا ہمارے سندھ کے جو ہے, یا خیبر پختونخوا ہو گیا, تو یہ جب آپس میں بیٹھیں گے, ملیں گے, بات چیت کریں گے, تو ایک پاکستانیت کا ایک تصور پیدا ہوگا کہ بیسک پاکستان ہے کیا. تو یہ وجوہات تھی جس وجہ سے ہم نے جب اس میں سب کو بٹھایا, تو آپ یقین کیجئے گا کہ ہماری فیملیز جو کراچی سے اور جو پنجاب سے ہماری فیملیز تھی, میری بہنیں وغیرہ, تو انہوں نے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم مکس ہوئے تو ایک دوسرے کا کلچر ٹرانسفر ہوا, زبانوں کا تبادلہ ہوا, اور اس میں بہت کامیاب ہوا, اور ایک بہت بڑا ایونٹ بن گیا. پھر ہم نے 14 اگست کا ایونٹ کیا, 23 مارچ ایونٹ کیے, تو اتنا ہوتا تھا کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے تھے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو ایک بات تو میں نے کلیئر کی کہ بیسکلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کلچرز کو, پاکستان کو, پاکستانیت کو ایک تصور پیدا کر سکے. ایک یہاں میں کلوز کر. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سی پارٹی ہے اور بیسک وجہ کیا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور چینلز پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو سیاست میں جو ہے نا, آپ جرمن سیاست میں آپ حصہ لے رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل, یہ بات تو ہے. یہ سب جی, اور سب کے ساتھ, سب کے ذہن میں آئے گا یہ. جی بالکل درست ہے. تو یہ سوال آپ کا بالکل ہے, ہونا چاہیے, اور ویلڈ ہے یہ بات کہ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے. کہ ایک ذہن میں یہ تھا جرمنی کے اندر کہ یہاں کا بچہ پیدا ہے گا, ہوگا, بہترین اچھی زبان بولتا ہوگا, تو یہ وہ سیاست میں جائے گا, وہی سیاست کرے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, وہ لوگ انوالومنٹ کرتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں. اچھا, ہمارا سیاست میں آنے کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کو موبلائز کریں, اور اپنی ہم عمر, جو میرے ہم عمر کے لوگ ہیں, جو اکثر یہ کہتے تھے یار کیا کریں گے ووٹ ڈال کے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے تو واپس جانا ہے. آپ بڈھے ہو گئے, آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی آپ کی یہی سوچ ہے کہ یار بس ہم کیا کریں گے. تو اس سوچ کو ہم ختم کرنے کے لیے میں یہ آیا کہ مجھے دیکھ کر اور میرے دیگر دوستوں کو دیکھ کر ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارے ہم عمر جو لوگ ہوں گے ان میں ایک جوش آئے گا, جذبہ آئے گا. اور ہم ہر جگہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ہار جیتنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمیں کوئی, ہمارا شوق, ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی ایک یکجا ہو کے اپنے ووٹ کاسٹ کرے اور باہر نکلے. یہ اصل وجہ ہے میرا سیاست میں آنے کا. دوسری چیز ہے کہ میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے, میں ایک, ہمارے یہاں ٹیم ٹورنہوفا کے نام سے دی گریٹسٹ پارٹی کا نام ہے, ہم اس کے اندر شامل تھے. یورگن ٹورنہوفا جو ہے ہماری شیف ہے, ہمارے وہ جرمن ہے, ان کی ایک سوچ یہ کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے, جنگیں نہیں ہونی چاہیے, اور سب کے رائٹس برابر ہونے چاہیے, چاہے وہ کسی ملک سے آیا ہو, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی سے تعلق رکھتا ہو, جرمن آئین و قانون کے مطابق جو وہ سب برابر ہونے چاہیے. تو یہ ایک سوچ تھی جس سے ہم بڑے متاثر ہوئے. ان کے ساتھ تو میں, محمد مبین خان, اور ہمارے سید رضوان شاہ صاحب ہمارے یہاں حسن سے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو ہے شہزاد ملک صاحب, ہم ملک بھائی ہمارے ہیں, ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھ کے ہم نے ان کا ساتھ دیا. تو یہ ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے ارمان بھائی, آپ کے دیکھنے والوں کو بتا چلے, ہماری ایک طرح سے لاٹری لگی کہ ایک اور پارٹی یہاں پہ, بگ پارٹی جس کو ہم بندس
جو ہے گرسٹس کائٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اردو میں کہیں گے کہ تحریک انصاف کی، اور اس طرح سے اس کا وہ بنتا ہے. تو وہاں کی تحریک انصاف ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ وہ دونوں مرجن ہونے جا رہی ہیں پارٹیاں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمیں فرینکفرٹ سے کچھ لوگ چاہیے جو آپ ہمارے ساتھ اس دفعہ کینڈیڈیٹ لیں. تو میری لاٹھی لگ گئی اور شہزاد ملک بھی آ گئے، اس طرح سے اور میرے دیگر دوست بھی مختلف جو ہے نا وہاں سے کھڑے ہیں. تو ہمارا ایک لگا تو ہم نے اس کو کہا کہ بالکل درست ہے. ہم اب جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ہار اور جیت کے لیے ہرگز نہیں آئے. ہمیں دیکھ کر دیگر پاکستانیوں میں جذبہ جوش آنا چاہیے کہ یار اگر میں آ سکتا ہوں، یعنی ساجد آزاد حسین اگر پارٹی امیدوار بن سکتا ہے تو دیگر دوست بھی بن سکتے ہیں. تو جذبہ ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے اور ایک لگن ہونی چاہیے، تو آپ بھی آ سکتے ہیں. آپ کے حلقے میں کتنا پاکستانی کمیونٹی ہے، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ووٹر؟ لیکن بیسکلی جو فیملیز ہیں انتظام میرے خیال ہے کہ 25,000 کے قریب ہوتی ہے. لیکن بڑی افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 3 سے 4% لوگ جو ہے نا پاکستانی ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں. یہ بڑی کم تعداد ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا ان کو موبلائز کرتے ہیں اور کتنا ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں. یہ بتائیں آزاد بھائی کہ ابھی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ وہاں پر جو اردو یا ہندی بولنے والے اور بھی کئی لوگ رہتے ہوں گے، تو کیا وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل درست ہے. اس پارٹی کو بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں افغانستان ہمارا ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے، خصوصی طور پر انڈینس جو ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ترکیش کمیونٹی ہے ترکیوں کی، اور عرب کنٹریز کے لوگ ہیں. یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے علاوہ جرمن جو ہمارے جو متاثر ہیں اپنے ہمارے فاؤنڈرز کے حوالے سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جرمن ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں، ہمارے ساتھ ملے ہوئے، تو وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا ارمان بھائی کے جتنے لوگوں کے سپورٹ ہونے کے باوجود بھی میرا مشن جو ہے اور میری ٹیم کا مشن یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے نکلیں. 15 مارچ کو ووٹ ڈالیں. آپ اپنی جمہوریت ہے ہمارے اس ملک میں، آپ مجھے نہ ڈالیں لیکن ڈالیں، کسی بھی پارٹی کو ڈالیں، اپنا ووٹ کو کاسٹ کریں. ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. صحیح. اچھا، تو آپ کا کیا مطلب آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے آپ کو کھڑا کیا الیکشن میں، تو اب آپ کا اپنا کیا ویژن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ جیت گئے تو وہ آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر میری پارٹی جو ہے اس کا ایک منشور ہے اپنا باقاعدہ، ہم اس منشور پر کام کرتے ہیں، جس کے اندر جیسے میں نے اسٹارٹ میں عرض کیا کہ ہم سب کے رائٹس جو برابر ہونے چاہیے. بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم کنڈر گارڈن کہتے ہیں اس کو، ان میں جگہیں بہت کم ہیں اور اس کی بھی کاسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں اس کی کاسٹ نہیں ہونی چاہیے. بچے جو اسٹارٹ لیتے ہیں اپنا وہ کم ہونی چاہیے. اور پھر جو دفتروں کے اندر جو ہم اگر کسی قسم کی، ویسے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن میرا سابقہ، جیسے آپ سب کے علم ہے کہ میرا سابقہ ریکارڈ اور میں ماضی جو ہے میرا پاکستانی پولیٹکس سے رہا ہے، تو اس تجربے کو سامنے رکھ کر میں نے اپنی کمیونٹی کو یہ بات کہی کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ میرے بچوں کا جو ہے وہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیوں نہ ہم آج سے ہی جو ہے شروعات کرتے ہیں اپنی. جیسے دیگر یورپین کنٹریز کے اندر یہ ہوا کہ بچیوں کے جو ہے وہ کافٹوم جسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اسکارف باندھنے پہ پابندی کر رہے ہیں آپ، یا داڑھی رکھنے پر ہو رہا ہے، یا مسجدوں میں اذان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا دیگر چیزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی تک تو الحمدللہ جرمنی کے اندر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ پہلے سے بند باندھنا چاہیے، تو وہ ہم ایک آگاہی دے رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ باہر آئے اور ووٹ ڈالے. صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ تو مسلم کمیونٹی کی، پوری مسلم کمیونٹی کے ہی ایک طرح سے مسائل ہو گئے. پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اور کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل جو ہیں جو آپ حل کرا سکتے ہیں یا حل کرانے چاہیے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ وہاں پر جرمنی میں کیا کیا مسائل دیکھ رہی ہے پاکستانی کمیونٹی، وہ ضرور جاننا چاہیں گے. دیکھیے بیسکلی جو ہے نا ہم سب کی بات کر رہے ہیں. ہم اس میں پاکستان ہو، کوئی بھی جو جرمن آئین و قانون اور کے مطابق یہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو مستقل رہائشی ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے وہ انڈیا سے ہو، کہیں سے بھی ہو. آپ کا سوال یہ کہ اسپیسیفک جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں پاکستان کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی جو موسٹلی جو ہے وہ بہت کم ان چیزوں میں انوالومنٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ کوشش ہماری یہ کہ جیسے میں شروع سے عرض کر رہا ہوں
اور یہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو باہر لانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر وہ اپنے قانون سازی میں آئیں، لوگوں میں گھلے ملے، بیٹھے اٹھے، بات چیت کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ بات پتا ہو کہ ہمارے آباء اجداد جو ہے یہاں پر رہ کے ہمارے لیے کچھ کر کے گئے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں بیسکلی نا، کہ باہر نکلے، 15 مارچ کو کسی بھی پارٹی کو ڈالے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، کل بھی میری کئی جگہ پہ میٹنگز تھی، تو ہم نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ باہر نکلے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی بگ پارٹی جو ہے بیسٹ ہے، اس کا منشور اچھا ہے، آپ کے سمجھ میں آتی ہے، تو بگ پارٹی کو ووٹ ڈالیجئے۔ آپ سمجھتے نہیں، آپ جو پہلے کسی پارٹی کو دے رہے تھے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے بہتر سمجھتے ہیں تو ان کو ووٹ ڈالیں۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے آپ کی توسط سے کہ بھائی آپ ووٹ ڈالنے نکلے، ووٹ ضرور ڈالیں۔ صحیح، بی فور بگ پارٹی، بی فور بیسٹ۔ تو ہماری نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں آزاد بھائی، اور آپ بتائیے ویورز کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے وہاں پر کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، یا جو پاکستانی جرمنی جا رہے ہیں تو ان کے لیے وہ کیا جو وہاں سے سپورٹ ان کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے پاکستانی کمیونٹی کی، یا وہ وہاں پر جا کر کن مسائل کا کون سے خدشات ہیں، اگر یہ سب تو بات جاننا چاہتے ہیں آپ، تو ہم آزاد بھائی سے اس پر ایک الگ سے نشست بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یس جو ہے وہ ضرور لکھیے گا اپنے کمنٹ میں، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔